اب ٹی وی تو آثار قدیمہ کی چیز ہو گئی، اب موبائل شریف ہے، جس کے ہاتھ میں دیکھیے موبائل شریف، منہ میرا موبائل شریف کی طرف، اور سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو 4 سلسلے ہیں تصوف کے، قادری، نقشبندی اور چشتی اور سہروردی، اس میں کم لوگ بیعت ہوتے ہیں۔ جو 5واں سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ وٹسپیہ، اس میں زیادہ لوگ بیعت ہوتے ہیں، اسی میں خلافت بھی زیادہ ملتی ہے۔ جس کو دیکھیے اسی سلسلہ شریفہ میں داخل ہے۔ اور پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہتے ہیں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، ہو گیا سارا معاملہ تمام۔ ہماری عبادت میں، ہمارے دینی کاموں میں، ہماری ملی محنتوں میں، سب میں یہ دکھاوا گھس گیا، اور ہمارا جذبہ یہ کم ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ معاف کرے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہمارا جذبہ کم کہ اللہ راضی ہو، یہ جذبہ زیادہ کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کیا ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی تعریف کرنے والے لوگ زمین سے لے کے آسمان تک بھی آپ کی تعریف کریں، یہ تعریف آپ کے لیے جنت کا پروانہ نہیں ہے۔ جنت ملے گی اخلاص کی وجہ سے، جو اللہ کے لیے کرے گا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ارشاد ہوا، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، چلنا پھرنا، ہر کوشش بس اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارا مقصد ایک ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد واحد ہو کہ اللہ کی رضا مجھ کو نصیب ہو جائے۔ تو آج کل موبائل میں لوگ لگے ہیں، آدھی رات تک جاگتے ہیں، سو گئے فجر کی نماز قضا۔ ہفتوں ہو جا رہے ہیں فجر کی نماز ہم باجماعت نہیں پڑھتے۔ یقین مانیے یہ نماز میں کوتاہی ہمارے دین و دنیا کے کاموں کے بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ وہ شخص کیسے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے جو اپنے آرام کو اللہ کے فرض پر ترجیح دیتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کی نزدیکی پا سکتا ہے جس کی نگاہ میں اپنی راحت زیادہ پیاری ہے بنسبت اللہ کی عبادت کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں بھی مسجد میں آتے رہے اور باجماعت نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ بے ہوش ہونے لگے، آپ پر غشی کی کیفیت آنے لگی، تب مجبوراً آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیا کریں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے ان کا دل غمگین ہو جائے گا، آنکھ سے آنسو رواں ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا، آخر میں ہمارے آقا نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں تو سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور بتایا کہ اس امت کی امامت اور اس امت کے کاموں کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر کے کاندھوں پر ڈالی جائے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ انہوں نے یہ فرمایا واللہ ما احببناہ لہوانا
ولا نعتقد في غيره هوانا اخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا رضيك رسول الله لديننا افلا نرضاك لدنيانا. ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر ہم آپ کو اپنی چاہت کی وجہ سے نہیں چاہتے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی توہین بھی نہیں کرتے. اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ سیدنا علی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کو اپنا امام کیوں نہیں بنائیں گے. رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا. میرے بھائیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخیر دنوں میں امامت کے لیے نہیں تشریف لا سکے. آخری دن تھا زندگی کا. آپ نے اپنی کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا اور مسجد میں آپ نے دیکھا، اب سنیے جو سنانا تھا. آپ نے دیکھا صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے، جس طرح مالی اپنے باغ کو لہلہاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حضور بھی خوش ہوئے اور آپ کے چہرے پر تبسم آیا. آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر کے اور آپ کے آنے کو محسوس کر کے صحابہ کرام قریب تھا کہ نماز توڑ دیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا نماز پڑھتے رہو. حضرت انس کہتے ہیں اس وقت حضور کا چہرہ ایسا روشن تھا، ایسا چمکدار تھا، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن پاک کا کوئی ورق ہے. یہ تعبیر استعمال کی. حضور کا چہرہ ایسا چمک دمک والا، آخری دن زندگی کے آپ کا چہرہ ایسا روشن، گویا کہ قرآن مجید کا کوئی ورق ہے، قرآن مجید کا کوئی صفحہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں آخری دن کی بات، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہو گئے، آپ نماز کی امامت کے لیے تشریف نہیں لا پاتے تھے. جب تک سکت رہی آپ آتے رہے، یہاں تک کہ جب اتنی کمزوری ہو گئی کہ پیر مبارک اٹھ نہیں پاتے تھے، تب بھی آپ مسجد میں آئے اس حالت میں کہ دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ ہے اور پیر مبارک زمین سے لگ رہا ہے. پیر اٹھانے کی سکت نہیں، لیکن مسجد میں آنا آپ نے نہیں چھوڑا. گویا کہ امت کو بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی قدر و قیمت کیا ہے. آج معمولی وجوہات سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ، علم والے نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ جماعت ان کی چھوٹ گئی، جماعت رہ گئی، نماز پڑھی، جماعت نہیں ملی. انہوں نے حدیث پڑھ رکھی تھی اور نیک آدمی تھے. حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ بہتر، اجر اس پر بڑھا ہوا جماعت کی نماز پر. تو جب نماز ان کی رہ گئی تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ میری جماعت رہ گئی، اس لیے میں اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں. 27 مرتبہ پڑھی. رات کو جب سوئے تو اللہ کے فرشتوں کو خواب میں دیکھا. اور عجیب بات، دھیان سے سنیے، فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نے
جماعت چھوٹنے پر 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، مگر جماعت میں جو فرشتے آتے ہیں اور وللضالین کہنے پر آمین کہتے ہیں، وہ آمین آپ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی آپ نے ایک نماز 27 دفعہ تو پڑھی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ تو جماعت کے ساتھ ہے، انفرادی نماز میں وہ بات نہیں۔ اسے سمجھیے کہ نماز اہتمام سے جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ ارشاد ہے، یاد رکھو الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاسیہ۔ جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، انسان کا بھیڑیا ہے شیطان۔ جیسے بھیڑیا کسی اکیلی بکری کو اچک لے جاتا ہے، شیطان بھی انسان کو اچک لے جاتا ہے۔ اکیلے رہو گے، الگ رہو گے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤ گے تو شیطان اچک لے جائے گا۔ فعلیکم الجماعۃ والمسجد، اجتماعیت کو لازم پکڑو، مسجد کو لازم پکڑو، مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی یا قضا کر دی۔ بہت سے لوگ ہیں فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے اپنے زمانے میں، آج سے 30-35 سال پہلے، فرماتے تھے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے، پھر اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟